یہ اللہ کے ولیوں میں پیتا ہے، یہ عام مجلسوں میں نہیں پیتا ہے۔ تم نے پی کتابوں سے میں نے پی نگاہوں سے، تم نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے مگر واحد، تیرے میرے پینے فرق ہے مگر واحد، تیرے میرے پینے میں۔ یا رسول اللہ یہ شاعر جو شعر لکھا ہے اس کو قربان کرو۔ میرے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کوئی دارالعلوم تھا، کوئی یونیورسٹی تھی، کوئی کالج تھا، پھر یہ پڑھنا لکھنا کیسے آیا؟ سوال آیا، پھر یہ پڑھنا لکھنا آیا کیسے؟ اور انبیاء کرام یہ وقت میں کوئی دارالعلوم تھا، کالج تھا، یونیورسٹی تھی، پھر یہ پڑھنا لکھنا کیسے آیا؟ بتاؤ کیسے علم آیا؟ تم نے پی کتابوں سے میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے مگر واحد، تیرے میرے پینے سے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ پڑھنا لکھنا آیا کیسے؟ سوال یہ آیا نا کہ لکھنا پڑھنا آیا کیسے؟ سوال آتا ہے۔ انسان پیدا ہوا، جو ماں باپ کی طرف سے جو زبان ہے وہ زبان تو بولتے ہی رہے، لیکن لکھتے نہیں رہے، نہ پڑھتے ہی نہیں، خالی بولتے تھے، ہے نا؟ سمجھا رہا ہے؟ غور کرنا۔ تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے مگر واحد، تیرے میرے پینے سے۔ میرے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کوئی دارالعلوم نہیں، کوئی یونیورسٹی نہیں، کوئی کالج نہیں، یہ پڑھنا لکھنا آیا کیسے؟ سوال آتا ہے۔ آؤ سنا غور سے۔ میرے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے جب کلام پاک کی آیت اتری، جبریل علیہ السلام لے کر آئے، اقرا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔ دوسری مرتبہ جبریل علیہ السلام کہے اقرا، پڑھو، مانی پڑھو، اقرا مانی پڑھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔ تیسری مرتبہ جب حضرت جبریل علیہ السلام کہے اقرا بسم ربک الذی خلق، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت، میرے پروردگار عالم کے نام سے، سبحان اللہ، پروردگار عالم کے نام سے، سمجھنا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی پڑھے، ہے نا، ویسے ہی جبریل السلام چلے گئے۔ میرے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے بدن جسم مبارک پہ بخار کی کیفیت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا سے اپنے آستہ حجرے میں پہنچ گئے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بخار، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانی، بولے اے خدیجہ آج جبریل علیہ السلام آئے، پہلی آیت لے کر اتارے ہیں، اے خدیجہ لکھو
حکم ہوا لکھو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کی پتا لے کر آئے باری پتے میں رہتی ہے باری ہے نا وہی لے کر پھر لکھے اقرا بسم ربک الذی یہ پڑھنے کا حکم ہوا ہے کہ لکھنے کا حکم ہے؟ لکھنے کا حکم ہوا ہے اور پڑھ بھی رہے ہیں. کون پڑھا رہا ہے کون سکھا رہا ہے؟ زبان مبارک تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے. کون بول رہا ہے؟ اللہ ہی تو بول رہا ہے. اللہ بولتا ہے میرے آقا نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے من رآنی فقد رأى الحق. جس نے مجھ کو دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا. یہ حدیث پاک ہے. یعنی کلام پاک کی آیت تھی. لکھنا بھی آ گیا پڑھنا بھی آ گیا. خالی حکم ہوا. کون حکم دیا؟ اللہ ہی تو حکم دیا. زبان مبارک ٹائم میں تو میرے آقا کی ہے اور کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. یہ تو میرے آقا نے فرمایا ہے جس نے مجھ کو دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا. میرے آقا کے سوا کوئی اللہ کو دیکھا ہے؟ نبی کو دیکھا اللہ. سمجھ آ گیا؟ تو نے پی کتابوں سے میں نے پی کتابوں سے فرق ہے مگر واجب سے میرے پینے سے. آج کا عنوان ہے بغور سماعت کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. یہ اللہ پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سے سننا کان کھول کر سننا. یہ عام علم نہیں ہے یہ تو کتابوں سے مل جائے گا. اور سنو حمد ہادی بے شمار از جان و دل گویم نخی. او دلم را در ہدائے حق شناسی کرد کیوں. ترجمہ سنو. سب سے پہلے میں قلب و روح کی گہرائی سے اس ہادی مطلق کی بے شمار تعریف بیان کرتا ہوں جس نے میرے دل کو معرفت حق کی راہ کے لیے مکمل طور پر آمادہ کر دیا. اور تو سننا اب تشریح سنو. فرمان رسول پاک احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے. کیا فرما رہے؟ کل امر ذی بال لم یبدہ فی بحمد اللہ وہو قطعہ ابتر. ترجمہ سنو غور سے سنو. ادھر ادھر نکال ڈالو گے سمجھ میں نہیں آئے گا. چہرے پہ رکھو گے تو سمجھ میں آئے گا. ادھر دیکھے یہ بھاٹن ہو رہا ہے تو سمجھ میں آئے گا. مانو دھیان دے جگہ آنے کی دھیان دو. کیا یہ سننے کے چاہے تو سینٹر پہ رکھو. جب سمجھ میں آئے گا نہیں سمجھ میں آئے گا. اب ترجمہ سنو. ہر وہ کام جو حمد خداوندی کے بغیر شروع کر دیا جائے وہ ناقص اور بے برکت ہوتا ہے. کی تکمیل کے پیش نظر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اصلاح جواب کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اس بہو کی بابرکت نام شروع کرتے ہوئے اس بے نیاز کی بارگاہ میں سر نیاز خم کیا اور اس بات پر اظہار تشکر کیا کہ اس نے اپنی رحمت سے کامنا کی میرے دل کو اپنی معرفت کی راہ دکھائی اور یہ راہ
راہ عشق ہے اور معاملات عشق دل سے وابستہ ہے، اس لیے پہلے ہی مرحلے میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا، دل جس کو قلب کہتے ہیں اس کی دو حیثیتیں ہیں، نمبر ایک مخلوطی شکل کا گوشت کا ٹکڑا جو جسم انسانی میں لیفٹ سائڈ بائیں طرف پسلیوں کے پاس ہوتا ہے اور تمام نظام جسمانی اس سے متعلق ہوتا ہے، اور دوسری حیثیت وہ نور لطیف ربانی، وہ روحانی جو اس قلب کے ساتھ متعلق ہے، جو حقیقت انسانیہ اور روح انسانی کے نام سے موسوم ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی تجلیات ازمان کی مشاہدہ کا محل واقع ہوا ہے۔ یہاں پر مراد یہی دوسری قسم ہے اور اسی سے تمام نظام روحانی متعلق ہے۔ راہ سلوک میں دار و مدار اسی کی اصلاح اور تربیت پر ہے، اسی کی حفاظت کے لیے تمام بکھیڑے کرنے پڑتے ہیں، نیکی اور بدی کا مرکز بھی یہی ہے۔ راہ معرفت میں اولین قدم اسی کی فتحیابی پر رکھا جاتا ہے۔ جو شخص اس دل کا تابعدار اور غلام ہو گیا وہ کام سے گیا بیکار ہو گیا، اور جس نے اس دل کو رضائے حق کا تابعدار اور غلام بنا دیا وہ کام کا ہو گیا۔ قلب کو اگر غلام بنا، قلب کے غلام بن گئے تو بیکار ہو گئے، اور جو چیز کو اللہ اور رسول میں غلام کر دیا۔ قرآن فرما رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو تمہارے لبے گلو سے بھی نزدیک تر ہیں۔ کہاں ڈھونڈوں دل میں ڈھونڈ جن کو اللہ رسول کے غلام بھیجا ہے، جب تو دیدار کر پائے گا، اللہ کا دیدار کرنا ہے تو پیر کا دیدار کر دے گا۔ ہم نے اللہ رسول کو نہیں دیکھا، ہم نے صحابہ کو نہیں دیکھا، ہم نے صحابیہ کو نہیں دیکھا، ہم نے ام المومنین کو نہیں دیکھا، ہم نے اہل بیت کو نہیں دیکھا، ہم نے تابعین کو نہیں دیکھا، ہم نے تبع تابعین کو نہیں دیکھا، ہم نے غوث پاک رضی اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے خواجہ غریب نواز کو نہیں دیکھا، پھر کس کو دیکھے؟ ہم نے اپنے پیر کو دیکھا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ پیر کی شکل میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیسے ہوگا؟ سوال کریں گے نا، سوال کریں گے۔ سن، غور سے سن، کان کھول کر سن۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت میں بنایا ہے۔ اب سنو حدیث پاک، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ان اللہ من خلق آدم من صورتی، بے شک اللہ پاک آدم علیہ السلام کو اپنی صورت میں بنایا ہے۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت میں بنایا ہے۔ ہم کن کی یاد ہے؟ ہم آدم کی یاد ہے۔ دم میں دم آیا تو آدم بنا۔
دم میں دم آیا تو آدم بنا. یہ دم دو لفظ کیوں آیا؟ ایک دم نور کا تھا، ایک دم روح کا تھا. مٹی ہوا آگ پانی بنا دی، پتلا بن گیا. اب دم آیا کیسے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آئی، جس میں داخل ہو گئی. دم میں دم آ گیا، آدم بن گئے. سمجھ آیا؟ آدم علیہ السلام مٹی ہوا کو پانی سے بنا دیے، کیا بنا ہے. اب حرکت میں برکت کب ہو؟ اللہ پاک نے روح کو حکم دیا، اے روح آدم کے جسم مبارک میں داخل ہو جاؤ. جیسے ہی روح اندر داخل ہوئی ویسی واپس آ گئی. اے روح واپس کیوں آ گئے؟ اے اللہ اتنا اندھیرا ہے تم کو گھبرا کے غائب ہو گئے. میرے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ پاک نے حکم دیا، اے محبوب کے نور جسم میں داخل ہو جاؤ. آدم علیہ السلام کی جسم مبارک میں نور جیسے ہی داخل ہوا، یہی روح پاک چومتی ہوئی آدم علیہ السلام کی جسم مبارک میں پہنچی، اور جیسے ہی اندر داخل ہوئی روح اور نور، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، اے آدم آدم سے بیٹھو. اللہ نے حکم دیا تمام فرشتوں کو، اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. تمام فرشتے آدم کو سجدہ کیے. اللہ پاک نے ارواح عالم نے تمام روحوں کو حکم دیا. جو آنے والی نسل تھی کیونکہ جنات لوگ کو سب چلے گئے تھے، لوگ تو پہاڑ کے بیچ سب جمع ہو گئے تھے، کیونکہ انسان سے پہلے جناتوں کی دنیا تھی، وہی لوگ رہتے ہے نا. جب انسانوں کو بھیجنا تھا تو اللہ نے تمام روحوں کو حکم دیا، سجدہ کرو آدم کو، نبی کو سجدہ کرو. جو ایمان والے تھے وہ سجدہ کیے، جو ایمان والے نہیں تھے وہ سجدہ نہیں کیے. آج دیکھ لو، آج دیکھ لو، آج دیکھ لو. خود کو پہچان لیتا تو اللہ کو پہچان لیتا، خود کو پہچان لیتا تو اللہ کو پہچان لیتا. مگر دنیا ہی سمجھنے سے فرصت نہیں ہے، دنیا ہی بنانے سے فرصت نہیں ہے. ارواح عالم نے سب کو حکم دیا، اے روحو آدم کو سجدہ کرو. جو ایمان والے تھے وہ سجدہ کیے، جو ایمان والے نہیں تھے وہ سجدہ نہیں کیے. آج دیکھو شیطان نے سجدہ نہیں کیا. سبحان اللہ. اور جو نبی کو سجدہ نہ کرے اللہ کی نافرمانی کیا، اللہ کی آج یہی کلی حکم ہوا ہے. کبھی ارواح عالم نے ان کلی سجدہ کرو، جب کلی آگ مت سجدہ کرو. یہاں تو کلی حکم ہوا ہے نا، یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اس کے بعد بھی سجدہ کرو، اس کے بعد سجدہ مت کرو. سجدہ کرو. کیوں؟ میرے آقا نے فرمائے جس نے مجھ کو دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا. ظاہر میں تو نبی ہے، حقیقت میں تو وہی ہے. سبحان اللہ. نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی